اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ہود آیت نمبر 116 سے انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب کریم نے ہمارے سامنے ایک اہم بات رکھی جسے ہم نے کل اور پرسوں میں تفصیلاً الحمدللہ سمجھنے کی کوشش کی، اس کی تفصیلی تفہیم کرنے کی کوشش کی کہ اللہ رب کریم نے کہا اگر آپ چینج لانا چاہتے ہیں، تبدیلی لانا چاہتے ہیں، لوگوں کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کو سب سے پہلے اپنے آپ کو حق پر قائم رکھنا ہوگا، اور حق پر قائم رہنے کا مطلب ہے لوگوں کو خیر فراہم کرنا، انہیں مثبت رویے دینا، پازیٹیوٹی دینا۔ اس پازیٹیو رویے پر قائم رہتے ہوئے ہی چینج آ سکتا ہے، نفرت سے نہیں آ سکتا۔ تو اس پازیٹیو رویے کے لیے، اس خیر کی فراہمی کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اپنے پاس خیر کا ایک مستقل ذریعہ ہو، سلسلہ ہو، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ تو اس خیر کے حصول کے لیے ہمیں قیام الصلاۃ کا اہتمام کرنا پڑے گا، اس کی پوری شرائط اور تہذیب کے ساتھ۔ اور پھر ہمیں یہ کام ایک دن، 2 دن، 4 دن، سال نہیں کرنا، ہمیں ساری زندگی کرنا ہے، ہر وقت، ہر لمحہ کرنا ہے۔ اور یہ ہماری ایسی عادت بن گئی ہو کہ شعوری ہی نہیں، لاشعوری طور پر بھی ہم سے خیر ہی سرزد ہو۔ یعنی آپ دیکھیں، ایک چیز ہے رسپانسز، ہمارا کسی چیز پر ریئیکٹ کرنا، رسپانس۔ مسلمان کا رسپانس بھی مسلم ہوتا ہے۔ یعنی ٹھوکر لگتی ہے تو میں کیا کہتی ہوں؟ بسم اللہ ہی، یا کہ او شٹ۔ یہ فرق پیدا کر دیتا ہے میرے اخلاق میں، زمین آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی گرتا ہے تو میں آگے سے مذاق اڑاتی ہوں، یا او شٹ، او فش جیسے الفاظ بے معنی کہتی ہوں، یا کہ میں حسبی اللہ پکارتی ہوں۔ تو مسلمان کا رسپانس جو ہوتا ہے نا، ریئیکشن، ریفلیکس ایکشن، وہ بھی مسلم ہوتا ہے، کیونکہ وہ صرف شعوری ہی نہیں، لاشعوری طور پر بھی اطاعت میں آ چکا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اسی قسم کی اطاعت کو اپنانا ہے کہ جب ہم سے لاشعوری ریئیکشن بھی شو ہو، رد عمل، ریفلیکس ایکشن، تو وہ بھی ہمارا اسلام کے مطابق ہو۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا چاہیے؟ استقامت۔ اور استقامت آئے گی صبر سے۔ استقامت صبر کے بغیر نہیں آتی۔ تو ہمیں اللہ سے صبر بھی مانگنا، ٹھیک ہے؟ جب ہم ان 3 چیزوں کو اپنے اندر پیدا کریں گے، ہر حال میں لوگوں کو خیر ہی دینا، اور نماز کو صحیح اہتمام کے ساتھ قائم کرنا، اور اپنی خیر کی فراہمی پر مستقل مزاجی کے ساتھ قائم رہنے کے لیے صبر کا دامن پکڑنا۔ جب یہ 3 چیزیں آئیں گی تب ہم درجہ احسان کو پہنچیں گے۔ اب احسان کے اپنے اندر درجے ہیں، کون اعلیٰ درجے کا محسن ہے، کون کم درجے کا محسن ہے، کون درمیانے درجے کا ہے، وہ پھر بات کی بات ہے۔ لیکن درجہ احسان کو پہنچنے کے لیے یہ 3 ایلیمنٹ، عناصر ہمارے اندر ہونا ضروری ہے۔ پھر وہ محسنین ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، وہ محسنین ہیں جو اجر پائیں گے، اور کامیاب بھی آخر کار محسنین ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کن کے ساتھ ہے؟ محسنین کے ساتھ۔ تو پھر جس کے ساتھ اللہ ہے، پلڑا تو اسی کا بھاری ہوگا، ٹھیک؟ تو پھر کچھ عرصے میں تبدیلی آ جائے گی، کیوں نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی۔ اب یہاں بات پوری سمجھا کر، پورا پیٹرن، تحریک اسلامی کا پورا دستور عمل کا سامنے رکھ کر اب بات آگے بڑھ رہی ہے۔ فلولا تو کیوں نہ، فا حرف ہے، الگ کر دے، لولا یہ بھی حرف ہی ہے، کیوں نہیں، وائی ناٹ۔ ویسے یہ 2 الگ الگ حروف ہیں، لو کاش، لا نہیں، مگر جب یہ مل جاتے ہیں لولا تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے کیوں نہیں، وائی ناٹ۔ جیسے وائی اور ناٹ بھی الگ الگ ہے تو مل کر ایک ٹرم بنتے ہیں، اسی طرح لولا بھی کمپاؤنڈ ہے۔ فلولا میں 3 چیزیں ہیں، فا لولا، تو کیوں نہیں، کانا تھے، من القرونی، بستیوں والے، زمانوں والے،
من قبلکم تم سے پہلے، اولو اہل، بقیتن سمجھ والے، اولو بقیتن باقی رہ جانے والے. باقی کون رہتا ہے؟ جو عقل اختیار کرتا ہے. اسی لیے اس کا ترجمہ سمجھدار، عقل والے کیا جاتا ہے. لفظی مطلب تو ہوگا بچ جانے والے. تو کون بچتا ہے اللہ کے عذاب سے؟ جو عقل اختیار کرتا ہے. جو عقل کو بھی جھٹلاتا ہے، دلیل کو بھی جھٹلاتا ہے، وہی گمراہی پر اڑتا ہے، اور جو گمراہی پر اڑتا ہے وہ عذاب کا شکار ہو جاتا ہے. تو اولو بقیتن کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے عقل والے، فہم والے، سمجھدار، تو وہ بالکل صحیح ہے. محاورے میں یہی معنی آ رہا ہے. یا نہونا وہ روکتے، عن الفسادی فساد سے، فی الارض زمین میں، ملک میں، الا مگر قلیلاً تھوڑے، ممن ان میں سے، جو انجینا نجات دی ہم نے، منہم ان کو ان میں سے. پھر کیوں ایسا نہیں ہوا کہ بستیوں میں جو آپ سے پہلے قومیں آباد تھیں وہ عقل اختیار کرتے اور زمین میں فساد پیدا ہونے سے روکتے؟ تو وہ ایسے نہیں تھے. ہاں ان میں سے تھوڑے سے لوگ ایسے تھے، تو ان تھوڑوں کو ہم نے بچا لیا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں، اب بات وہیں آ گئی جہاں سورہ ہود کے آغاز میں شروع ہوئی تھی کہ اگر تم ہدایت پر نہیں آؤ گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا تھا نا، اگر ہدایت قبول نہیں کرو گے میں تم پر ایک بڑے دن کے یوم کبیر کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اب بات وہیں آ گئی. اللہ کہتے ہیں تم سے پہلی بستیوں پر بھی عذاب آئے اس وجہ سے کہ انہوں نے دلیل کو قبول نہیں کیا. تو کیوں ایسا نہیں ہوا؟ وجہ بتاؤ کیوں نہیں ہوا کہ وہ باقی رہتے، وہ عقل اختیار کرتے؟ کیوں نہیں ہوا؟ وجہ کیا تھی؟ کیا ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، یا وہ خلاف عقل تھی، یا اس بات کا ثبوت نہیں تھا؟ دیکھیں وہی تین بحثیں ہیں جو آج پاکستان میں ایک مسلمان گروہ دوسرے مسلمان گروہ سے بھی کر رہا ہے. اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی بابا، کوئی بزرگ، کوئی پیر فقیر خدائی میں شریک نہیں. لہٰذا دعا صرف اللہ سے مانگو، حاجتیں اللہ سے مانگو. حشر کے روز کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے سامنے. سفارش بھی اللہ کی اجازت سے ہوگی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی خدائی میں شریک نہیں. یہی تین چار بحثیں ہیں نا، یہی چلی آ رہی ہیں آج بھی، اس وقت بھی یہی بحثیں تھیں. اب ماشاءاللہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی بات ہے جو سمجھ میں نہ آتی ہے، یا کوئی ایسی ہے جس کی دلیل نہ ملتی ہو. کوئی ایسی بات نہیں ہے نا، کوئی راکٹ سائنس سے، نارمل باتیں، اور ہر بچہ سمجھ سکتا ہے تھوڑے سے غور و فکر کے ساتھ، تھوڑے سے غور و فکر کے ساتھ. جیسے ابھی بہن نے کہا کہ ایک قصیدہ غوثیہ کے بارے میں ایک بار ہم نے کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا، تو ابھی بہن نے بھی کہا کہ ان کی ایک اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آگے پڑھا رہی ہیں ماشاءاللہ، تو وہ بہت زیادہ یعنی بحث کر رہی تھیں اسی بزرگ پیری فقیری کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ قصیدہ غوثیہ نکالو جس کے بارے میں آپ بحث کر رہی ہو، اس کا ترجمہ پڑھو. جب ترجمہ پڑھا تو کانوں کو ہاتھ لگانے لگی کہ تو بہت شرک پر مبنی ہے. تو انہوں نے کہا یہی بات تو ہم کہتے ہیں، مگر آپ لوگ پڑھے بغیر دیکھے بغیر انکار کر دیتے، پہلے چیک تو کرو. تو ہر بندہ جب دلیل کو چیک کرتا ہے تو اسے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ بات صحیح ہے. تو ان لوگوں کو ساری بات سمجھ آ رہی تھی، سب کچھ پتا تھا، کوئی ایسی بات نہیں جو پتہ نہیں تھی. پھر انکار کا سبب کیا بنا؟ بغیم بینہم، ضد، ہٹ دھرمی، بیس مشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ ان ينزل اللہ علی من یشاء من عبادہ، ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، فباؤ بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین. وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی، اور وہ چیز یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی اتاری کتاب کا انکار کیا صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے اپنے فضل سے وہ کتاب اپنے بندوں میں سے جس پر چاہی اس پر اتار دی. اسی وجہ سے غصے کا شکار ہو گئے ہیں اور غضب میں بھنے جا رہے ہیں. تو ایسے کافروں پر رسوا کرنے والا عذاب آئے گا، عذاب مہین، رسوا کرنے والا عذاب آئے گا، انہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا. تو بغیم بینہم کیا تھا؟ تم ہاشمی ہو، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تم ہمارے قبیلے سے نہیں ہو، ہم تمہاری بات کیوں مان لیں؟
ہم بڑے سردار ہیں، تم تو سردار نہیں ہو، تمہاری بات کیوں مان لیں؟ ہمیشہ انکار کی بنیادی وجہ ضد ہوتی ہے. ضد کی وجوہات مختلف ہوتی ہے، کہیں آبا پرستی، کہیں سرداری اور مال، کہیں جھوٹی انا. جیسے اللہ نے کہا ایک بار جس چیز کا انکار کر دیا دوبارہ نہیں مانیں گے. وہ ماننا پڑتا ہے نا، ہم تب غلط تھے. ایک نہ بھی آپ معذرت کریں مگر رویہ چینج ہونے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے غلطی مان لی. تو اب وہ جو غلطی ماننا ہے وہ ایک قسم کا چھوٹا بننا ہے. اب جو ہمیشہ سے سردار تھے، ان کے باپ بھی سردار تھے، دادے بھی سردار تھے، اب انہیں بڑا رنج تھا کہ یہ کیا کہ اس کو ہم نبی مان لیں، ہم اس کے سامنے چھوٹے پڑ جائیں. یہ بھی مسئلہ تھا. تو اصل سبب انکار کا ضد تھی، ہٹ دھرمی اور ضد. اب ہٹ دھرمی اور ضد کے پیچھے کیا ہے؟ یہ اپنے اپنے عناصر ہو سکتے ہیں اور ایک سے زیادہ بھی ایک وقت میں ہو سکتے ہیں. آبا پرستی، تعصب، قوم پرستی، خاندانی عصبیت، مال کی ہوس، سرداری کی ہوس. جیسے عبداللہ بن ابی کو کیا تھا؟ سرداری. اس کو سرداری کا رنج تھا. اس کا تاج سر کا ناپ لے کر تاج بننے دیا جا چکا تھا جب مدینہ والے مسلمان ہو گئے. اب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیڈ بنا لیا کیونکہ آپ نے ہی ہیڈ بننا تھا. اب اس کو صرف یہ رنج تھا کیونکہ اس کا تو پورا خاندان مسلمان ہو گیا تھا، پورا قبیلہ. اس کو تو نہ کوئی قبائلی تعصب تھا نہ کچھ اور مسئلہ تھا. اس کو سرداری کا رنج تھا، میری سرداری چھین گئی. تو اس طرح ضد ہوتی ہے انکار کا سبب. اب ضد کے پیچھے کی وجوہات وہ ہر کسی کے اپنے معاملے ہیں، کوئی بھی ہو سکتی ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. تو اللہ نے یہی یہاں پر ان شارٹ بات کہہ دی کہ کیوں انہوں نے عقل اختیار نہیں کی، کیوں نہیں کی. اب یہاں بیچ میں یہ بات بھی ہے کہ جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ عقل کے منافی نہیں ہے. تمہیں اندھا دھند نہیں کہا جا رہا کہ بس مکھی پر مکھی ماری جاؤ، یہ نہیں کہا جا رہا. تمہاری عقل جو انسان کی پہچان ہے، انسان کا تفکر اور عقل ہی پہچان ہے نا انسان کی. تو اللہ نے اس کو باقاعدہ چیلنج کیا عقل کو کہ آؤ اور دیکھو کیا ہم جو بتا رہے ہیں وہ خلاف عقل ہے، تمہارے ذہن کچھ اور بتاتے ہیں. اور عقلی اعتبار سے قرآن کی کسی دلیل کو رد نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، جتنے بھی لوگ رد کرتے ہیں نا وہ صرف اپنے عقیدوں کی بنیاد پر کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے، عقل کی بنا پر کوئی قرآن کی بات کو رد نہیں کر سکتا. پھر اللہ رب کریم کہتے ہیں کیوں باقی رہنے والے نہیں بنے، عقل والے نہیں بنے. عقل والے بنتے تو باقی رہتے. یعنی اگر ہدایت کو قبول کر لیتے، ضد کی بنا پر نہ جھٹلاتے، عقل کی بات مانتے، دماغ کی سنتے تو ہدایت پا لیتے، اور ہدایت پا لیتے تو عذاب سے بچ جاتے. تو ایک اہم اصول سامنے آ گیا، جب تک کوئی قوم حق کا واضح و شگاف انکار نہیں کرتی اس پر عذاب نہیں آتا. عذاب تبھی آتا ہے جب قوم ہر حد پار کر جاتی ہے، لمٹ کراس ہو جاتی ہے. تب ینہونا عن الفساد فی الارض، کیوں انہوں نے اپنے ملکوں میں فساد پیدا ہونے سے نہیں روکا؟ جن ممالک میں وہ رہتے تھے انہیں خرابی سے کیوں نہیں روکا؟ اب یہاں رک کر ایک بات سمجھ لیں، ہر قوم کا عروج بحیثیت مسلمان ہوا ہے. پڑھا نا آپ نے، قوم عاد ایک بہت ہی تابعدار قوم ہونے کے بنا پر سر بلند ہوئی، اور جب اللہ نے خوب نواز دیا تو پھر زوال کا شکار ہونے لگے. ہم خود اس زمانے کی سب سے بڑی مثال ہیں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. جب ہم نے اللہ کے دین کو اپنایا، اللہ نے ہم پر عزت اور رزق کے دروازے کھول دیے، پوری دنیا کو ہمارے سامنے رکھ دیا اللہ نے، اور کامیابیاں عطا فرمائی، سرفرازی عطا فرمائی. پھر کیا ہوا؟ پھر بہت پیسہ آیا، بہت مال آیا، رفتہ رفتہ آسائشیں آئیں، آسائشوں کے ساتھ خرابیاں آئیں، تاناسانی آئی، اور جب یہ سب کچھ آتا گیا، بڑھتا گیا، تو پھر وہ وقت آیا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر. تو جتنی بھی قومیں دنیا میں نامور ہوئی ہیں، جتنی بھی، حتیٰ کہ مصر والے بھی، آغاز میں ان کا بھی جو عروج شروع ہوا، سفر شروع ہوا، وہ ہدایت یافتہ قوم کی حیثیت سے ہی ہوا. پھر جیسے جیسے وہ بگاڑ کا شکار ہوتے گئے ویسے ویسے زوال کی طرف آتے گئے. تو اللہ نے یہی سوال کیا کہ جب بگاڑ شروع ہوا، بگاڑ ایک دم سے نہیں ہوتا. آپ اپنے بگاڑ کو دیکھ لیں،
آج سے 10 سال پہلے تک یہ حالات نہیں تھے جو اب ہے، اور 15-20 سال پہلے بالکل ایسے نہیں تھے، اور ہمارے بچپن میں تو دنیا ہی اور تھی نا۔ اب 30 سال میں سب کچھ بدل گیا، اور خاص طور پر پچھلے 10 سال میں تو ریپڈ چینج آیا۔ کیوں آیا چینج؟ وجہ بتا سکتے ہیں؟ برائی سے روکا نہیں گیا، برائی سے روکنے کا حق ادا نہیں کیا گیا، ہماری خاموشی کی وجہ سے باطل چھایا، ہم کھڑے تماشے دیکھ رہے، اٹھا رہا ہے جو فتنے میری زمینوں میں، یہ سانپ ہم نہیں پالا ہے آستینوں میں، کہیں سے زہر کا تریاق ڈھونڈنا ہوگا جو پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے سینوں میں، قصوروار سمجھتا نہیں کوئی خود کو، چھڑی ہوئی ہے لڑائی منافقینوں میں، یہی تو وقت ہے آگے بڑھو خدا کے لیے، کھڑے رہو گے کہاں تک تماش بینوں میں۔ ہم سب بیٹھ کر تبصرے کرتے، ٹیبل ٹاک ہے، وہ جی فلاں کی بچیاں تو ایسے کپڑے پہنتے ہیں، فلاں کا بیٹا ایسے پہنتا ہے، کبھی کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہ سب قوم کے بچے ہیں۔ صرف میری بچی کے پردہ کر لینے سے حالات ٹھیک نہیں ہونے لگے، کب تک اکیلی پردہ کرے گی بھائی؟ دین پر اکیلے نہیں چلا جا سکتا۔ میں اپنے بیٹے کو کب تک ماحول سے بچا کے رکھوں گی؟ ٹوکرے میں تو نہیں رکھنا میں نے بند کر کے، آخر اس نے باہر جانا ہے۔ اگر پورا رشوت پر سسٹم چل رہا ہے تو میرا بیٹا کب تک رشوت دینے یا لینے سے بچے گا؟ کب تک؟ اگر ہر طرف بے حیائی ہے تو میری بیٹی پردے کے باوجود کسی سازش کا شکار ہو سکتی ہے۔ اگر یونیورسٹی میں نشے بکتے ہیں، کالجز میں بکتے ہیں، تو میرے بیٹے بیٹی کو بھی اتنا ہی خطرہ ہے جتنا کسی اور کو۔ تو مجھے پورے ماحول کو صاف کرنا ہے اگر مجھے اپنے بچے کو بچانا ہے۔ تو اسی طرح جب آہستہ آہستہ بگاڑ کا شکار ہوا تو لوگوں نے یہ سوچا ہمارا گھر تو ٹھیک ہے نا، ہمیں کیا، اس کا بیٹا خراب ہو رہا ہے، اور یہ نہیں سوچا کہ یہ خرابی جب بڑھنا شروع ہوتی ہے تو یہ پھیلتی جاتی ہے اور پھر سب پر آتی ہے۔ خرابی کا آغاز ہمیشہ ایک بات سے ہوتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دینے سے۔ اور پتہ ہے ہم یہ کب تک کرتے ہیں؟ جب ہم خود کام نہیں کرنا چاہتے۔ کیونکہ اگر میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اور میں خود بے پردہ باہر نکلوں گی تو آپ انگلی اٹھائیں گے نا، کوشچن کریں گے نا، کرنا بھی چاہیے۔ اگر میں آپ کو کہتی ہوں میں نماز نہیں پڑھتی خدا نہ خواستہ، تو آپ مجھ سے سوال کریں گے نا، کرنا بھی چاہیے۔ تو جب انسان خود عمل نہیں نہ کرنا چاہتا اور کمزور ہو جاتا ہے عمل میں، تو پھر وہ دوسرے کو نصیحت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو جب ہمارے اندر منافقت آتی ہے ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کر دیتے ہیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کرنے کا یہی نتیجہ نکلے گا، فساد عام ہو جائے۔ تو جب فساد کو نہیں روکیں گے تو تباہ ہو جائیں گے۔ ہر قوم اس لیے تباہ ہوئی، یہی اصول آپ یہاں پڑھ رہے ہیں۔ فساد مچانے والوں کو نہیں کہا اللہ نے کہ میں نے تباہ کر دیا، اللہ نے کہا انہوں نے روکا کیوں نہیں فسادیوں کو۔ سارا معاشرہ فساد بچانے والا تو نہیں ہوتا، فساد بچانے والا عنصر بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، روکنے والے بھی کم ہوتے ہیں لیکن وہ غالب آ جاتے ہیں سپورٹ کی وجہ سے۔ بڑا معاشرہ وہ ہوتا ہے جو فساد مچانے والوں کو منع کرتا ہے اور جو منع کرنے والے انہیں سپورٹ کرتا ہے۔ جب ساری قوم تماشائی بن جاتی ہے تب یہ چھوٹا سا گروہ غالب آتا ہے۔ پھر اب سورہ اعراف کی طرف پلٹیے، پھر واقعہ سبت یاد کیجیے۔ 3 گروہ بنے تھے ان کے بستی ایلا میں، 3 بنے تھے۔ کیا کیا تھا؟ ہر گروہ کی کیا خصوصیت تھی؟ ایک وہ جو تھا نافرمان، دوسرا تماشائی، اور تیسرا مبلغ۔ تو جب عذاب آیا تو کون سا گروہ بچا؟ باقی دونوں گروہ تباہ ہو گئے۔ اللہ نے خود کہا ہم نے صرف انہیں بچایا جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہے۔ تو خرابی پیدا کرنے والے چند لوگ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک بچہ دیوار پر لکھنا شروع کرتا ہے، ایک بچہ، اور اگر گھر والے اسے نہیں روکتے تو پورا گھر گندا کر دے گا نا، چند دنوں میں کر دے گا۔ تو غلطی بچے کی ہے یا گھر والوں کی؟ بالکل اسی طرح معاشرے میں
کچھ عنصر ایسے ہوتے ہیں جو بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں. جب ہم انہیں نہیں روکتے وہ پورے معاشرے کو خراب کرتے ہیں. اور ان کو نہ روکنے کی وجہ سے، تماشائی بننے کی وجہ سے ہم لوگ سزا پاتے ہیں. تماشا نہ ہو تو ہجوم اور جلوس برقرار نہیں رہ سکتے، چاہے وہ آپ کے محرم کے جلوس ہو معذرت کے ساتھ یا عید میلاد النبی کے. اس کے پارٹیسپینٹس کم ہوتے ہیں اور تماشائی زیادہ ہوتے ہیں، اور تماشائیوں کی وجہ سے چلتا ہے یہ سب کچھ. آج لوگ سنیما جانا بند کر دیں تو سنیما ہاؤسز چلیں گے؟ نہیں. تو اصل میں ہم لوگ جو کہتے ہیں ہم نے کیا کیا، میں خالی فلم دیکھ رہی ہوں، میں کون سا خود ناچ رہی ہوں. آپ میں اور اس ناچنے والے میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک ہی برائی کو سپورٹ کر رہے ہیں. اگر آپ لوگ نہیں دیکھیں گے تو ناچنے والی ناچنا چھوڑ دے گی، اس کو پیسے نہیں ملیں گے. سمپل. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کسی برائی کی محفل میں موجود ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے گویا وہاں موجود نہیں ہے، اور کوئی بندہ اس محفل میں موجود نہیں ہوتا اور وہ وہاں موجود افراد جیسا ہوتا. انما الاعمال بالنیات. بعض اوقات انسان مجبور ہو جاتا ہے نا. آپ خواتین، آپ کو تو تجربہ ہوگا، بعض اوقات سسرال کے دباؤ کی وجہ سے آپ کو ایسی محفل میں جانا پڑتا ہے جہاں آپ نہیں جانا چاہتے دین کے لیے، تو وہاں پھر آپ کے جانے کو اللہ معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ جانتے ہیں یہ مجبور ہے. اور جو نہیں موجود اور تڑپ رہا ہے کاش میں ہوتا، یا اس کو چلیں سسرال کے ہٹ کر، گھر سے ہٹ کر ہم دیکھتے ہیں کسی بچی کو بیچ دیا گیا خدا نخواستہ جسم فروشی کے بازار میں، اور وہ نہیں کرنا چاہتی اور مجبور ہے اور ظلم کے ہاتھوں وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے، تو اللہ اس کو معاف کریں گے، یقیناً کریں گے. اور دوسری طرف ایک وہ لڑکی ہے جو تڑپتی ہے کہ کاش میں فلم ایکٹریس بن جاتی، گھر سے بھاگنے کی بھی کوشش کی، پکڑی گئی، شادی کر دیا. وہ یہی روتی کاش میری شادی نہ کی ہوتی تو میں جو ٹاپ کی ایکٹریس ہوتی. تو وہ انہی میں شامل ہے، حالانکہ وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. انما الاعمال بالنیات. عملوں کا دار و مدار نہیں ہے تم. تو برائی کو سپورٹ کرنا اصل مسئلہ ہے. جب برائی کو سپورٹ نہیں کیا جاتا تو برائی نہیں پھیلتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر زمانے میں تم دیکھو گے زانیوں کو اعزازات ملیں گے اور پروٹوکول ملے گا، اور علماء کو کارنر کر دیا جائے گا. جب میں نے یہ حدیث پڑھی مجھے سمجھ نہیں آئی واقعتاً. میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے نا، یعنی کیسے ممکن ہے. آج سمجھ آتی ہے جب آپ کے ایکٹرز اور ایکٹریسز کو ریڈ کارپٹ ریسیپشن ملتا ہے، گرین کارپٹ ریسیپشن ملتا ہے. صدر مملکت ہر ملک کے آ کر، ہر ملک کا ہے نا تماشا، ہم تو ان کی دیکھا دیکھی کھائی میں چھلانگ لگا دیں، چاہے ہمارے صدر مملکت جو ہیں بیچارے نیک پرہیزگار آدمی ہوں، مجھے ان کا کچھ نہیں پتا، لیکن ہر ملک میں ہو رہا ہے تو ہمارے ملک کے بھی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ آ کر جو ہے ان کو انعامات پیش کر رہے ہیں. اچھا کسی عالم کو پیش کیا گیا؟ کسی عالم کے لیے کوئی ریڈ کارپٹ ریسیپشن آج تک آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے؟ کسی عالم کے لیے کوئی اعزازی تقریب دیکھی ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ کسی سال کسی اسلامی یونیورسٹی کے انعامات کی تقسیم کے موقع پر ہمارے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ صاحب تشریف لے گئے ہوں اور اسٹوڈنٹ کو ایسا پروٹوکول دیا گیا ہو، حالانکہ یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کے لیے فرشتے پر بچھا. تو یہ قیامت کی قرب کی علامتیں ہیں نا، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ایوارڈ شو کیا ہیں؟ قیامت کے قرب کی بہت بڑی علامت ہے. اور میں پھر اپنی بات آپ کو دہراؤں گی کہ ایک عورت جو پیٹ پالنے کے لیے جسم بیچتی ہے شاید اللہ اس کو معاف کر دے، لیکن فلم ایکٹرز اور ایکٹریسز جو ایک برائی کرتے ہیں اس برائی کو آرٹ قرار دیتے ہیں اور دوسروں کو اس میں کھینچنے کا سبب بنتے ہیں، میں نہیں مانتی کہ ان کے لیے معافی ہے. اور ان سے بڑے مجرم ہم ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے فینز بن کر، ان کے ایک آٹوگراف کے لیے، ایک فوٹوگراف کے لیے مرتے ہیں، ان کے شوز دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. ہماری وجہ سے وہ چل رہے ہیں نا، تو ہماری سپورٹ کے بغیر تو معاشرہ خراب نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھیں جب برائی کو روکنا چھوڑ دیتے ہیں تب عذاب آتا ہے. اور اللہ کریم نے ہمیں حکم دیا تھا تمہارے مابین ہمیشہ ایک گروہ رہنا چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ بات کہی
کہ تم جب امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کو ترک کر دو گے تو تم پر ایسے ظالم لوگ حاکم بنیں گے جو تمہارے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے. تم انہیں لعنتیں کرو گے، وہ تمہیں لعنتیں کریں گے. اور اس عہد میں جب تمہارے نیک لوگ دعا مانگیں گے قبول نہیں ہوگی. یعنی نیکوں کی دعا قبول نہیں ہوگی، بدوں کی تو دور کی بات. ہم جیسے تو کسی شمار قطار میں ہی نہیں. اسی مقصد کے لیے کہ ایک بہترین گروہ ہمیشہ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کرتا رہے، اسی کے لیے یہ بھی حکم رکھا گیا کہ زکوٰۃ کا ایک مصرف جو ہے وہ علماء پر پیسہ لگانا، تاکہ وہ ہر بات سے بے نیاز ہو کر دن رات کام کر سکے. اور اسی لیے صدقات کی ایک خاص مت جو ہے وہ علماء پر پیسہ لگانا رکھی گئی، جو ہمارے ہاں تصور ختم ہو گیا. میں اسے بہت زور کے ساتھ، شدت کے ساتھ بیان کرتی ہوں، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بہترین پڑھے لکھے بچے عالم بنے. بہت اچھی سوچ ہے، لیکن ان کی زندگی کیسے گزرے گی اس کا سوال بھی تو حل کریں نا. یہ میں ہر معاملے میں کہتی ہوں، صرف علماء کے معاملے میں نہیں. ہم کہتے ہیں پولیس والے کرپشن چھوڑ دیں، بہت اچھی سوچ ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں ایک پولیس والے کی 18,000 16,000 تنخواہ ہے، وہ گھر کیسے چلائے؟ نہ اسے میڈیکل ملتا ہے، نہ ان کے پاس کنوینس ہوتی ہے، نہ انہیں کوئی خاص ایجوکیشنل الاؤنس ملتا ہے، نہ انہیں رہائش ملتی ہے، ٹی اے ڈی اے کچھ نہیں ملتا. تو ایک سکھ کے 18,000 20,000 میں گنجی نہائے کیا، نچوڑے کیا؟ ان کے بچے نہیں ہیں، ان کی بیویاں نہیں ہیں، انہیں گھر نہیں بنانا، انہیں بیٹیاں نہیں بیاہنی، انہیں بھی تو سب کچھ کرنا ہے. پھر جب حلال ذریعے سے انہیں کچھ نہیں ملتا تو وہ حرام کماتے ہیں. ان کا بھی مسئلہ حل کرو، تب جا کر آپ ان سے یہ کہو کہ جب تمہیں سب کچھ ملتا ہے تو تم حرام کیوں کماتے ہو. بالکل اسی طرح ایک عالم کو آپ تبھی ڈیمانڈ کریں کہ وہ خالص رہے. بے شک اس کی ایج پر تقویٰ ہونا چاہیے، لیکن میں تو اپنے ایج پر بات کر رہی ہوں، یہاں بیٹھ کر اپنے ایج پر بات کر رہی ہوں. ہم اپنے علماء کو تب بلیم کریں جب ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آغاز میں علماء ٹھیک ہوتے ہیں نارملی، جو بڑے بڑے نام ہیں آپ ان کی زندگیاں چیک کر کے دیکھ لیں. آغاز میں پرجوش تھے، صحیح تھے، پھر میچور ہوئے، شادیاں ہوئی، بچے ہوئے. اب جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے علماء بگڑتے گئے. سیریسلی آپ دیکھ لیں، آپ گراف اٹھا کر دیکھ لیں ان کا. اور ایک دفعہ آپ سوچیں کہ اگر آپ پر یہ وقت آتا کہ آپ کو اپنے بچوں کے لیے یا تو پیسہ کمانے کے لیے بائی ہک بائی کروک کچھ کرنا پڑتا، یا پھر اپنے بچوں کو ان پڑھ اور بیکار اور مرا ہوا رکھنا پڑتا، تو آپ کیا کرتے؟ یہ باتیں کہنی آسان ہے، ان کو بیئر کرنا بہت مشکل ہے. اپنی جان پر صبر ہو جاتا ہے، اولاد پر صبر کرنا بہت مشکل ہے، اور وہ بھی انسان ہے اور ہمارے معاشرے میں سے. تو کیا کریں وہ؟ لہٰذا علماء کو کارنر کر کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہ ان کو پیسہ دیں، نہ ان کو روپیہ دیں، ان کو بھوکوں ماریں، اور پھر ہر بندہ اپنے بہترین بچے کو عالم بنا دے. کیوں؟ کس لیے؟ کس لیے؟ تو علماء کو جب تک سپورٹ نہیں کریں گے فائنینشلی، سب سے پہلے، کیونکہ فائنینس دنیا کی حقیقت ہے، مورلی اس کے بعد، اور فزیکلی اس کے بعد، پھر جا کر کام چلتے ہیں. میں اتنے چھوٹے سے پیمانے پر کام کرتی ہوں، بہت چھوٹا سا پیمانہ ہے میرا، اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ سم ٹائم میں اوور برڈنڈ فیل کرتی ہوں. سم ٹائم اللہ کا فضل، اللہ نے میرے کام بہت سیٹ رکھے ہوئے، لیکن بعض اوقات مجھے بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے. تو جو بڑے پیمانے پر کام کرتے ہیں ان کی ذمہ داریاں کیسی ہوتی ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خواتین تک کی مدد کرنے کے لیے انصار کی خواتین آیا کرتی تھی. کیوں آتی تھی؟ آ کے روٹیاں تک پکا جاتی تھی. کیوں پکاتی تھی؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہوتا تھا کہ امہات المومنین تو سارا دن بزی رہتی ہیں، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے. تو ابھی جب کھانے کا وقت ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، یا جن کے بچے ہیں ان کے بچے آئیں گے، تو وہ کیا دیں گے؟ تو وہ پھر ان کا ساتھ دیتے تھے. ہم نہ فائنینشیل سپورٹ دے رہے ہیں علماء کو، نہ ہم فزیکل سپورٹ دے رہے ہیں، نہ ہم مورل سپورٹ دے رہے ہیں، نہ ہی ہم ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. بالکل نہیں کر رہے. اور پھر ہم چاہتے ہیں عالم 100% کام کرے. کیسے کرے بھائی؟ ہوا کھا کے نہیں جینا، اسے بھی سب کچھ چاہیے. ایک بندہ جو اپنا فل ٹائم ڈونیٹ کر رہا ہے، اس کی زندگی کیسے گزرے گی؟ لہذا ریئلسٹک بن کر سوچنا ہوگا. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، عالموں کو کچھ نہ دینا اور زانیوں کو سب کچھ دینا. صرف ایوارڈ نہیں ملتا، ساتھ بڑی بڑی رقوم بھی ملتی ہے، آرٹ کی خدمت کے لیے، فن کی خدمت کے لیے. ہاں، دین کی خدمت کے لیے نہ حکومت کے پاس پیسہ ہے، نہ ہمارے پاس پیسہ ہے.
جو آپ ٹکٹیں خریدتے ہیں، جب آپ یہ بار بار فلمیں دیکھتے ہیں نیٹ کے اوپر، تو اس میں سے پیسے کس کو جاتے ہیں؟ انہیں کو جن کی فلمیں ہیں، کماتے ہیں نا وہ، مفت میں تو آپ کو نہیں دکھا رہے. اور آپ جب ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں ایک مووی دیکھنے کے لیے، تو جس بھی سائٹ کے ذریعے آپ کرتے ہیں وہ سائٹ پے کرتی ہے. اور جیسے آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب کو پیمنٹ جاتی ہے، یوٹیوب آگے پے کرتی ہے. یہ تو سارا سائیکل ہے کمائی کا. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سوشل ورک ہے یہ نیٹ؟ یہ سوشل ورک نہیں ہے، اٹس اے مین آف ارننگ. اور اس میں ان اداکاروں وغیرہ کو سب کو حصہ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ٹویٹر سے پیسے آتے ہیں، یہ جو ہے بلاگ سے پیسے آتے ہیں، اور ان لوگوں کے کروڑوں فالوورز ہیں، تو وہ لاکھوں روپیہ تو ادھر سے ہی کما رہے ہیں. اور ایک عالم کو لائک نہیں ملتا، نہ بلاگ پہ نہ ٹویٹر پہ.